ایسا کیا ہوگا کہ ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کر لیا، مزید ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کر لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوداس کے کا تعلق اس پورے علاقے کے ساتھ تھا اور ان کی ایسوسیشن ہے ویسٹ بینک کے ساتھ، مغربی کنارے کے ساتھ. آپ نے یقیناً بہت ساری خبروں کے اندر مغربی کنارے کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. تو بہرحال جوداس جو تھے وہ ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے کہ یا پروردگار آپ نے ہم پہ رحم کیا کہ آپ ہمیں مقدس ترین سرزمین پہ لے آئے، لیکن آپ ہی کی جو آگے جو ماننے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، جو ہمارے ہی بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں بے عزت کر دیا ہے، ہماری عزت نہیں کی جاتی اور ہمیں دھکیل دیا گیا ہے ایک ویسٹ بینک کی طرف، ایک خشک زمین کی طرف جہاں پہ بھیڑ بکریوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی ہمیں نہیں ملتا، خوراک بھی ہمیں نہیں ملتی اور ہمیں یہ لوگ شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے. تو آپ ہم پہ مہربانی کرو، ہمارے اوپر رحم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا اور ان میں سے ایک بچہ پیدا کیا جس کا نام ڈیوڈ تھا یا پھر داؤد علیہ السلام تھا. تو یہ گڈریا تھے، یہ بھیڑ بکریاں چلایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب سی ایبلٹی دی تھی اور اس ایبلٹی نے آگے چل کے پورے جو کورس آف ہسٹری ہے اس کو تبدیل کر دیا تھا. اس زمانے میں گلیل ہوتی تھی، جیسے بعد میں ہم اس ٹائپ کی گلیلیں بناتے ہیں نا، لیکن اس زمانے میں ایک عجیب سی گلیل بنائی جاتی تھی. وہ گلیل اس طرح بنائی جاتی تھی کہ رسی لی جاتی تھی، اس رسی کے ساتھ گول ایک پتھر باندھا جاتا تھا اور پتھر باندھ کے اس زمانے کے لوگ جو تھے اس کو رسی کو گھماتے تھے اور گھما کے نشانے لگاتے تھے اور اسے وہ پھل بھی توڑا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی پتھروں کو بھی توڑا کرتے تھے، جانوروں کو بھی مارا کرتے تھے اور جنگ کے درمیان بھی وہ دوسرے دشمن کے اوپر بھی اسی پتھر کے ذریعے حملہ کرتے تھے. یہ خاص قسم کی ٹیکنیک ہوتی تھی اور اس کو سیکھنے کے لیے بڑی مہارت چاہیے ہوتی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت دی ہوئی تھی کہ یہ اس گلیل نما چیز کے ساتھ جس کے اندر رسی اور پتھر باندھ کے جب یہ گھما کے نشانہ لگاتے تھے تو ایگزیکٹ لگتا تھا. بلکہ یہ اپنے جو بھائی بہن ہیں، جو دوست ہیں، ان سب کے ساتھ شرط لگایا کرتے تھے کہ سامنے جو درخت ہے اس کا جو فلاں پھل ہے میں اس کو ہٹ کروں گا اور وہ نیچے گرے گا، باقی پورے درخت کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو لوگ ان کے ساتھ شرطیں لگایا کرتے تھے اور پھر یہ اس طرح رسی کو گھما کے جب یہ مارتے تھے تو ایگزیکٹ وہی پھل نیچے گرتا تھا. تو اتنا تیز ان کا نشانہ ہوتا تھا. اس زمانے میں ظاہر جنگیں ہوتی تھیں اور ایک بڑا قبیلہ تھا جس کے بڑے لمبے لمبے قد تھے اور کہتے تھے کہ وہ 12-13 فٹ لمبے اور ان کو جنات بھی کہا جاتا اس زمانے میں، اور وہ اٹیک کیا کرتے تھے فلسطین کے اوپر. اور اس زمانے میں ایک خوفناک قسم کا اٹیک ہوا اور وہ زمانہ تھا جس کے اندر حکمران جو تھے وہ بنجامن تھے، یعنی بنیامین، حضرت بنیامین کی جو اولاد ہے ان میں سے جو لوگ تھے وہ بادشاہ تھے اس زمانے میں اور باقی ٹرائب جو تھے ان کے ساتھ ان کے کولیشن میں تھے. تو بہرحال جنگ ہوئی اور جالوت نام کا، جسے گولیت کہتے ہیں انگلش کے اندر، بائبل نے گولیت اس کا نام لکھا ہے، اور وہ بہت بڑا واریر تھا، قد اس کا بہت بڑا تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو آج تک کوئی شخص شکست نہیں دے سکا. تو وہ جالوت نے اپنا ایک لشکر بنایا اور اس نے فلسطین کے اوپر حملہ کر دیا. پرانے زمانے میں حملے جب ہوتے تھے تو اس سے پہلے دو بدو مقابلے کا کلیم کیا جاتا تھا. مثلا ایک سائڈ سے واریر نکلتا تھا اور آ کے یہ کہتا تھا کہ میرا نام یہ ہے اور میرے اگر مقابلے میں کوئی بندہ آنا چاہتا ہے تو وہ مقابلہ کرے. دو مقابلے کہتے تھے اور بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کمانڈرز جب لڑ لیتے تھے تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا تھا کہ اس کمانڈر نے کیونکہ دوسرے کمانڈر کو مار دیا ہے لہٰذا اب مزید جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی جو لشکر ہوتا تھا وہ اپنی شکست مان لیتا تھا. تو جالوت جو تھا وہ باہر آیا اور باہر آ کے اس نے کہا کہ اگر کسی کے اندر دم ہے تو میرا مقابلہ کرے. تو بنی اسرائیل میں سے کوئی باہر نہیں نکلا کیونکہ وہ 10-12 فٹ کا لمبا سا ایک نوجوان یا شخص اور اس کا جو پنجہ تھا وہی 1.5-2 فٹ کا تو پنجہ تھا اس کا. تو اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ تو پھر اچانک ان اندر بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا باہر نکلا جو 13-14 سال کا لڑکا تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی ویپن نہیں تھا سوائے اس گلیل کے جس کے ساتھ وہ اکثر کھیلا کرتا تھا. تو اسے باہر آ کے کہا جی کہ میں مقابلہ کروں گا اس شخص کا. تو سب لوگوں نے سرپرائز ہو گئے، سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے کہ اوے بھائی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آپ کیسے لڑ لو گے اس بندے کے ساتھ اور یہ اس کا تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اس لڑکے نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں مقابلہ کروں گا. بہرحال ایک سائڈ پہ جالوت کھڑا ہو گیا جسے گولیت کہا جاتا ہے ہیبرو زبان میں یا بائبل نے جس کو گولیت لکھا ہے. دوسری سائڈ پہ ڈیوڈ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے، 13-14 سال کی عمر تھی ان کی. تو بہرحال جب وہ جالوت سامنے کھڑا ہوا تو اس سائڈ سے جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے انہوں نے وہ گھمایا پتھر اس طرح اور گھما کے انہوں نے سیدھا مارا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پورے جسم کے اوپر لوہا پہنا ہوا تھا سوائے اس جگہ کے. یہ والا جگہ جو ہے نا یہ بڑی خاص ہوتی ہے، اس کو اسپیچول کہتے ہیں یا اسپیشل کہتے ہیں، اس کو لکھتے اسپیچول ہیں. انسان یہاں سے بنتا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی گولی ہے جس کے اندر میموری چپ ہوتا ہے انسان کا، انسانیت کا چپ ہے یہاں پہ. اس لیے اگر یہاں پہ چوٹ لگے تو ہماری ہوش گم ہو جاتی ہے. جب آپ نے دیکھا نا جب گاڑیاں ہوتی ہیں تو ان کے اندر ایئر بیگس کہاں ہوتے ہیں؟ نہ دائیں ہوتے ہیں نہ بائیں ہوتے ہیں، سامنے ہوتے ہیں کیونکہ انسان یہاں سے مرتا ہے. یاد رکھیے گا یہ جو ہے نا اسپیشل ایبلٹی ہوتی ہے یہاں پہ. یہاں اگر کوئی چوٹ لگ جائے تو انسان نہیں رہتا، پھر جانور بن جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو صرف اس کی یہ والی جگہ خالی تھی، باقی پورے جسم کے اوپر اس نے جو ذرا بخت پہنی ہوئی تھی یا اس نے آئرن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا پورا جو ہوتا ہے نا کیل کانٹے سے لیس، وہ اس ٹائپ کی صورتحال تھی.
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ گھما کے جو پتھر مارا تو سیدھا یہاں پہ لگا تو الٹا گرا اور اس کے بعد اٹھ نہیں سکا. تو اس کے بعد ظاہر بلے بلے ہو گئی سارے جو فلسطینی تھے یا جو بنی اسرائیل تھے, اور اس کے بعد پھر ظاہر جنگ جیت گئے, اور یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا پھر عروج شروع ہوا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے لشکر بنایا, پھر باقی قبائل کو انہوں نے بالکل فارغ کر دیا, اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے بنی اسرائیل کے. پھر یہاں سے داؤدی جو سلطنت ہے وہ سٹارٹ ہوئی, اور جوداز اقتدار کے اندر آئے. وہاں سے پھر جوداز جو تھے یا یہودا جو تھے وہ پراپر انہوں نے قبضہ کیا, اور جو باقی ٹرائبس تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے, یا سبمسو ہوتے چلے گئے, یا آہستہ آہستہ بالکل ڈاؤن ہوتے چلے گئے, یا وہ غائب ہو گئے. تو جو عروج تھا وہ یہودا کا وہاں سے سٹارٹ ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو اور خوبیاں بھی دی تھی. ایک تو ان کی آواز کے اندر بڑی مٹھاس تھی, اور اس سے پہلے یاد رکھیے گا داؤد علیہ السلام صرف دو کام کیا کرتے تھے. ایک وہ بھیڑ بکریاں چلاتے تھے, اور دوسرا وہ سنگر کے طور پہ وہ بادشاہ کے دربار میں آتے تھے یا مختلف جگہوں پہ وہ گانا گاتے تھے اور اس سے پیسے کماتے تھے. تو لہن داؤدی جو کہا جاتا ہے نا, کیونکہ ان کی آواز کے اندر بڑا سوز تھا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت دی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ لوہے کو مسخر کر دیا تھا, تو وہ بڑے سے بڑے لوہے کی جو چیزیں ہوتی تھی یا پلیٹیں ہوتی تھی وہ ان کو بڑی آسانی سے اپنے دو انگلیوں کے درمیان موڑ لیتے تھے. تو وہ زیرہ بختر بنایا کرتے تھے جو لوہے کا لباس ہوتا تھا جو عموماً جنگوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, کیونکہ لوہا ان کے ہاتھ میں مسخر ہو گیا تھا, بالکل موم ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی تھی. بہرحال دوسری کتاب جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ان کے اوپر اتری, جسے زبور کہا جاتا ہے. تو زبور جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اتری. پہلی تورات تھی, توریت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری تھی. پھر زبور دوسری کتاب ہے جو ان کے اوپر اتری, اور وہاں سے پھر یہودیوں کا یا جوداز کا یا یوداز کا جو تھا نا یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا, بادشاہی سٹارٹ ہوئی. تو پھر دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بادشاہی سے نوازا اور پیغمبری سے نوازا, اور ساتھ ساتھ انہیں جانوروں کی اور پرندوں کی اور جو اشراط الارض ہیں ان کی زبان سمجھنے کا ملکہ ان کو عطا کیا. پھر ہواؤں کے اوپر ان کو حکمرانی عطا کی. پھر وہ فاصلے جو تھے وہ بڑے عبور کر لیتے تھے. پھر انہیں ایک تخت دیا گیا جیسے تخت رواں کہتے تھے. پھر جنات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی دی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام صاحبزادے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے, اور بادشاہت ان کو بھی ملی اس کے بعد. تو انہوں نے نا اپنے دور میں ٹیمپلز بنائے تھے, بڑے بڑے ٹیمپلز. پہلا ٹیمپل فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے, سیکنڈ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے. سیکنڈ ٹیمپل جو تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی حکمرانی تھی, بہت ان کی دور تک حکومت تھی, بلکہ کہا جاتا ہے بلوچستان کے اندر کوہ سلیمان تک ان کی حکمرانی تھی, اور وہ اپنے تخت پہ یہاں پہ بھی آتے تھے. ملکہ بلقیس کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا جو یمن کے ساتھ جس کا تعلق تھا, اور ان کی شادی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی تھی, اور ان سے بھی اولاد تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. تو بہرحال ایک طویل داستان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی. بہرحال اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی یوداز جو تھے یا جوداز جو تھے ان کی حکمرانی رہی وہاں پہ. پھر 586 BC میں, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے یہاں پہ اٹیک ہوا اسرائیل کے اوپر. اور یہ بخت نصر تھا ایک بادشاہ, بیبلون, بابل ایک بہت بڑا شہر ہوتا تھا عراق کے اندر جو ختم ہو گیا ہے. اور وہاں پہ جو معلق باغ ہیں بابل کے جن کو 7 ونڈرز کے اندر شمار کیا جاتا ہے, تو وہاں کا بادشاہ تھا بخت نصر. اور یہ ذہن میں